بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کی سماعتوں تک ان جملوں کو پہنچانے کی جسارت کی تھی کہ کبھی کبھی خدا کا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہماری بزم کو بہت عزتوں سے اللہ پاک نوازتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں ہمارے مہمان۔ آج ہماری بزم میں جو مہمان ہیں ان کی ادبی کاوشات، فروغ ادب کی کاوشات، ان کی شاعری، ان کی شخصیت اور پھر اردو دنیا پر ان کے کلام کے اثرات، ان کی شخصیت کے اثرات، ایک مجموعہ تہذیب کا، ہمارے شہر کی ایک معتبر شاعرہ، دنیا اردو کی ایک معتبر شاعرہ، جنہوں نے دنیا بھر میں شاعری کی بنیاد پر اپنی صداقت کا، اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں شاعرات کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ راہیں جن راہوں پر چلنے کے بعد رضیہ سبحان صدیقی بنا جاتا ہے، ان راہوں پر چلنے کے بعد ہمارے آج کی مہمان وضاحت نسیم وہ بنا جاتا ہے، تو ان راہوں کا تعین نہیں کر پا رہی ہماری نوجوان نسل۔ اس تعلق سے آج ہم اپنی اہم شاعرہ سے گفتگو کریں گے، ان کے علم سے استفادہ کریں گے، ان کی شاعری سے استفادہ کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کی ہماری مہمان ہیں دنیا اردو کی معتبر ترین شاعرہ محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر، سب سے پہلے تو بہت 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 شکریہ آپ کا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ ٹی وی چینلز وغیرہ اور اس پہ جانے سے اوائڈ کرتی ہیں، جی بالکل، ہے نا، اور بس یہ میں خاص طور سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کا اخلاص ہے جو مجھے یہاں لے آتا ہے۔ آپ کا پروگرام آپ کی کامیابی کی دلیل ہے جو کب سے چل رہا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ ہر بار مجھے زحمت دیتے ہیں، بالکل اور بالکل، میں ہر مرتبہ مجبور ہو کے آتی ہوں۔ آپ کی محبت ہے، اور میں بالکل برملا اس چیز کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے عار محسوس نہیں ہوتی، فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ ہم تو صرف یوں بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی شخصیات کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، وگرنہ تو یہ پروگرام ہمارے جو سی ای او ہیں عامر مسعود شیخ، یہ ان کی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر 15 برس سے یہ جاری ہے۔ تو میں آپ کا اپنے میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کی مشکور ہوں، سب کی۔ میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئیں اور بزم شاعری کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔ وضاحت صاحبہ، میں آپ کے علم میں ایک بات اور لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج ہماری بزم میں میرا یہ خیال ہے کہ شاید موسیقی سے آپ شغف رکھتی ہوں، جی بالکل، ہے نا، تو ہماری بزم میں آج بہت اچھے گلوکار گائک موجود ہیں جن کے دنیا بھر میں غزلیں جو ہے وہ سنی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں۔ جمال اکبر ہمارے ساتھ گلوکار موجود ہیں، پرانے جاننے والوں میں سے۔ اور پھر ہمارے ساتھ وہ جو پیٹی ہوتی ہے جسے ہارمونیم کہتے ہیں، اس پہ عمران نذیر ہیں، وہ ان کی سنگت میں ان کے ساتھ ہیں۔ پھر شہزاد انور، غالباً اگر انور میں درست نہیں کہہ رہا تو ان سے ہم بعد میں تصحیح کروا لیں گے، شہزاد انور طبلہ بجاتے ہیں اور دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں، اپنے طبلے پہ جو ان کا سنگت ہے وہ ہیں، تو ہم ان سے بھی کلام سنیں گے آپ کی اجازت سے۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ جی ضرور۔ میں قطعاً یہاں بیٹھا ہوں آپ کی موجودگی میں اور بالکل یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہے، آپ نے سوال کرنے کے لیے مجھ سے جواب لینے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، مگر کوئی ایسا سوال نہ ہو جو پریشان کن ہو جائے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے قطعاً اس نیت سے مدعو نہیں کیا، بلکہ سوچا بھی جا سکتا ہے، اس پر اپنا حق ادا کیا جا سکتا ہے، اپنی کاوشات کی جا سکتی ہے کہ اس ماحول کو دوبارہ سے اسی ماحول میں ڈھالا جائے کہ جب
ایک تہذیب دکھائی دیا کرتی تھی، ہے نا؟ جی اور غالباً ہمیں وہ گروہ بندیاں تو اس وقت بھی تھی، لیکن وہ تعمیری گفتگو ہوا کرتی تھی، نہ کہ یہ کہ آپ الٹی سیدھی تخریب گفتگو کاری اور منفی خیالات بہت گردش کرتے ہیں، بہت زیادہ ہوگا. اور ان کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے ظاہر ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مشاعروں کی کیا وہ زندگی بھر کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں، اور وہ ایسی تقریبات سے اوائڈ کرتے ہیں. اس کا ثبوت ہمارے سامنے آپ موجود ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ جیسے اور سنجیدہ لوگ موجود ہیں تو وہ ضرور اسے تبدیل کر دیں گے، اسی ماحول کو دوبارہ لے آئیں گے جس سے مشاعرے دیکھ کر خوشی ہوا کرتی تھی، سن کر اس اچھا پہ میں ایک لگا. شعر سناؤں، میں ضرور. سنانا تو کچھ اور چاہتی ہوں. جی جی ضرور آتے. بڑے دلچسپ رویے ہیں جہاں والوں کے، بڑے دلچسپ رویے ہیں جہاں والوں کے، ان کو تو ان کے رویوں ہی سے مارا جائے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ. تو یہ ایک ہے ہاں. بات. آپ نے شعر میں تو کہہ دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ طبیعتاً کتنی نازک مزاج ہیں. آپ مار دھاڑ کے عمل سے جو ہے نا کروڑوں میل دور سفر کرتی ہیں، ہے نا؟ تو ایسی شخص جی بالکل. تو آپ یہ ہو گیا، تو آپ مجموعہ کلام کے تعلق سے اپنے کچھ بتائیے. مجموعہ کلام بس میرے وہی 3 ہیں جو میں اب تک سفر کر چکی. نئے لکھنے کا سلسلہ تو ہے، لیکن اسے کتابی شکل میں دینے کا ابھی کوئی مرحلہ نہیں آیا. کتابیں میری وہی ہیں، خواب دریچے، اندھی گلی میں سورج، اور ایک ہائیک کا مجموعہ تھا. ہائیکو ہائیکو کا ٹھیک ہے. ہائیکو کے تعلق سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے علم میں اضافہ کریں. تو ہائیکو کی شکل بھی تبدیل نہیں کر دی گئی کراچی یا پاکستان میں؟ یعنی میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آسان کروں اپنے سوال کو. ہم نے سنا ہے کہ جاپانی ہائیک جسے کہتے ہیں، ہائیکو کہتے ہیں، اس کے بنیادی موضوعات جو نیچر سے وابستہ جی ہیں، بالکل ہے نا؟ لیکن اب ہم نے تو اسے موضوعات ہی اس کے تبدیل کر دی. غزل کے موضوعات بھی اس میں آ گئے، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہوا. تو وہ تھوڑی سی حیت بدل گئی ہے، لیکن سلیبلز کی کم سے کم اب تک پابندی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوزان جو ہیں وہی رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے موضوعات بدل گئے. تو موضوعات تبدیل کرنے سے آپ چونکہ جاپان کو بہتر طور سے ہم سے سمجھتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا ہے کہ جاپان میں بھی اب موضوعاتی ہائیک لکھی جا رہی ہیں. اچھا. وہاں بھی جاپنیز میں لکھی جا رہی ہیں، اور تقریباً روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لکھی جا رہی ہیں. اچھا. وہاں تو یہ ایک باقاعدہ صنف ہے، اور اس پر بہت کام کیا جاتا ہے. اب کام ہو رہا ہے، تو بس یہ آپ کی طرف سے تو یہ سمجھیے کہ مستند ہے، آپ نے کہہ دیا تو یہ اتھینٹک ہے کہ موضوعات کسی بھی موضوع پر آپ کسی بھی اسے موضوع پہ ہو سکتی ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے. نہیں جی، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں تمام ہائیکو کہنے والوں سے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی مستند جو ہے وہ حوالہ نہیں تھا اور اجازت نامہ نہیں تھا، اور وزارت نسیم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ان کا کہا ہوا مستند ہے. اب آپ کسی بھی موضوع پر ہائیکو کہہ سکتے ہیں. جیسے نعت کے حوالے سے تھا نا قیصر، جی جی، کہ نعت صرف ہمارے حضور کی بے شک محدود تھی کہ یہاں تک محدود تھی، لیکن اب نعت دیکھیے آپ کہ صرف آپ کو مسجد نبوی پسند آ گئی، یا آپ کو مدینے میں رہنے کی خواہش ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے مطلب آپ کہے تو نعت رہے ہیں، لیکن اس میں دربار کی جالیوں کی تعریف کر رہے ہیں، روزے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت کہنا تھی، آپ نے اسے کہیں سائڈ پر رکھ دیا ہے، اور مکے کی ہواؤں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہے نا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور خدا نہ خواستہ یہ جملے کہنے کا مطلب ہمارا قطعاً کوئی تذلیل نہیں تھا، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نعت جو ہے وہ روزہ رسول پاک کے لیے نہیں ہے، رسول پاک کے لیے کہی جاتی ہے، ان کی شخصیت کے لیے ہے، ان کی شخصیت کے، ان کی سیرت کے پہلو اجاگر کیے جائیں. بہت اچھی، ایسا ہی ہے، بہت اچھی ہے. خوبصورت گفتگو آپ فرما رہی ہیں. اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم ایک وقفہ لے لیں. جی ضرور. ناظرین کرام، دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ وزارت نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی خوبصورت لہجے کی منفرد شاعرہ
وضاحت نسیم صاحبہ. وضاحت صاحبہ, وقفے پر جانے سے قبل ہم نعت اور ہائیکو کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے, اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ہماری سماعت تک منتقل کی اور ہمارے علم میں اضافہ کیا. یہی سبب ہے کہ جو ہم بار بار دست بستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں. تو میں آپ کو ایک دعائیہ نظم سنانا چاہتی ہوں. جی ضرور عطا کیجیے. اس کا عنوان بھی دعا ہے. جسم و جان کے مالک, دو جہان کے مالک, خواہشوں کو بتلا دے, زندگی کو سمجھا دے, کس طرح سے جینا ہے, اس کا جو قرینہ ہے سب سمجھ نہیں پاتے, راہ پر نہیں آتے. کیا کہنے, واہ. بے شعور بے مقصد خواہشوں کے جنگل میں, ہمتیں تھکی ماندی آنسوؤں کے جلتھل میں, ڈھونڈتی ہیں خوشیوں کو, راز کیا خوشی آئے, جو کشش ہے خوشیوں میں وہ کشش نہ کھو جائے. بہت اچھے, بہت اچھے. ہر طرف زمانے میں غم ہی غم نہ ہو جائے, یہ زمین تیری ہے آسمان تیرا ہے, تو قدیر تو قادر ہر جہان تیرا ہے. کیا کہنے, ہر جہان کے اے رب بے سکون ہوئے ہم سب, زخم ہر جہان کے اے رب بے سکون ہوئے ہم سب, رحم کی کوئی حالت امن کی کوئی صورت, حسب حال ہو جائے کچھ کمال ہو جائے. کیا کہنے, کیا خوبصورت نظم آپ نے کہی, خوبصورت خوبصورت. تو میں تو یہ درخواست گزار ہوں, اگر ممکن ہو تو کچھ اور بھی کلام عطا کر دیجیے. جی ضرور, میں غزل سناتی. جی عطا کیجیے. چشمہ پہن لو. جی ضرور, بہت اچھے. یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے خواہش کا اظہار کرنا چاہیے تھا, آپ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں اس میں. نہیں, وہ ایسا ہے کہ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. نہیں ٹھیک. اچھا, ایک غزل ہے. جی. کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ کبھی واہ خطا واہ. کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال کرتے ہیں. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ. بہت اچھے. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ, ٹھہر ٹھہر کے خوشی کا خیال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. کہیں اسی میں ہمیں ہو نہ جائے شادی مرگ, ٹھہر ٹھہر کے خوشی کا خیال کرتے ہیں. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے. واہ. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے, ہمیشہ آپ ہی ہم سے سوال کرتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ہمیں بھی حق ہے بہت کچھ, ہمیں بھی پوچھنا ہے, ہمیشہ آپ ہی ہم سے سوال کرتے ہیں. سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام. یہ ہیں اصل میں جو ہماری سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام, یہ لوگ ناموری کا جو حال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. سو جھوٹی عزت و شہرت کو دور ہی سے سلام, یہ لوگ ناموری کا جو حال کرتے ہیں. یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کیسی باتیں ہیں جو خوش جمال کرتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ کائنات ہے خاموش لیکن اس پر بھی, یہ کیسی باتیں ہیں جو خوش جمال کرتے ہیں. یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف. کیا کہنے, کیا کہنے. یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف, ہم اس جہاں میں محبت مثال کرتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. یہاں تو رکھتے ہیں ٹھوکر پہ لوگ عز و شرف, واہ واہ واہ. ہم اس جہاں میں محبت مثال کرتے ہیں. بہت خوب. کبھی خطا کبھی دل کا ملال کرتے ہیں, جو جی میں آئے وہی حسب حال کرتے ہیں. بہت اچھے, خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. وہ آپ سے آغاز میں نے جسارت کی تھی تو آپ نے کہا کہ
گائکی سے شغف رکھتی ہیں. جی بالکل. تو ہمارے درمیان جمال اکبر موجود ہیں. شاعری اور موسیقی ساتھ ساتھ ہیں. تو آپ اجازت دیجئے تو جمال اکبر سے کچھ کلام سماعت کریں. شور. جمال بھائی کیا پیش کیجئے گا؟ بہت اچھے جمال بھائی، خوبصورت آپ نے غزل پیش کی اپنی خوبصورت آواز میں، اور خوبصورت آپ کے ساتھ سنگت پہ ہمارے دوست موجود ہیں، اور بہت شکریہ، آپ کو پھر زحمت دیتے ہیں. جمال اکبر صاحب جب ہم ٹی وی دیکھا کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ، ہاں تب بھی ایسے ہی تھے. بالکل جمال اکبر صاحب بالکل بہت اچھی آپ نے بات کہی. بلکہ ہوا یہ کہ جمال سے جب آف دی کیمرہ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار وہ غزل میری جو ہے پتہ نہیں 74 یا کون سے اس میں وہ فلموں میں گائے گئی، اور پی ٹی وی پہ بس یہ ہر جگہ انہی کی غزلیں 2-3 گھنٹے کی جو نشریات ہوتی تھی اس میں بھی یہ. اور روبینہ. اچھا روبینہ، واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. اچھا ایک بار پھر ہم چونکہ ان کی جو انہوں نے غزل پیش کی اس کے اثرات کو جو ہے تھوڑا سا ختم کریں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے درخواست کریں، دس بستہ درخواست گزار ہوں کہ کچھ کلام عطا کیجیے. کلام جی میں ایک غزل سناؤں جی آپ کو؟ ضرور عطا کیجیے. یہ ذرا اس ماحول سے ہٹ کے ہے. جی ضرور. تشویش نہ کیجے یہ نظریات تو ہوں گے. واہ. تشویش نہ کیجے یہ نظریات تو ہوں گے، خدشات کا موسم ہے سوالات تو ہوں گے. بہت اچھے، پھر زحمت کیجیے. واہ واہ. تشویش نہ کیجے یہ نظریات تو ہوں گے، خدشات کا موسم ہے سوالات تو ہوں گے، ہر قلب و نگاہ میں یہ تضادات تو ہوں گے. ہر قلب و نگاہ میں یہ تضادات تو ہوں گے، دنیا عجائب میں کمالات تو ہوں گے. بہت اچھے بہت اچھے. ہر قلب و نگاہ میں یہ تضادات تو ہوں گے، دنیا عجائب میں کمالات تو ہوں گے. اب ہنس کے دکھاؤ تو بڑا ظرف تمہارا. اب ہنس کے دکھاؤ. اب ہنس کے دکھاؤ تو بڑا ظرف تمہارا، اپنوں سے لگی چوٹ تو صدمات تو ہوں گے. بہت اچھے بہت اچھے. اب ہنس کے دکھاؤ تو بڑا ظرف تمہارا، بہت اچھا. اپنوں سے لگی چوٹ تو صدمات تو ہوں گے، تردید و تردد کے وسائل نکل آئے. کیا کہنے. تردید و تردد کے وسائل نکل آئے، تم مل نہیں سکتے تو یہ جذبات تو ہوں گے. تردید و تردد کے وسائل نکل آئے، تم مل نہیں سکتے تو یہ جذبات تو ہوں گے. دیرینہ روایات پہ دے کون توجہ. واہ. دیرینہ روایات پہ دے کون توجہ. دیرینہ روایات پہ دے کون توجہ، یہ دور نیا ہے نئے حالات تو ہوں گے. بہت اچھے بہت اچھے. یہ وہی بات ہے کہ وہی جو گفتگو کر رہے تھے. دیرینہ روایات پہ دے کون توجہ، یہ دور نیا ہے نئے حالات تو ہوں گے. یوں ہی نہیں ہوتا ہے پریشان مصور. یوں ہی نہیں ہوتا ہے پریشان مصور، کچھ عیب و ہنر زیر سماوات تو ہوں گے. بے شک بے شک. یوں ہی نہیں ہوتا ہے پریشان مصور، کچھ عیب و ہنر زیر سماوات تو ہوں گے. تشویش نہ کیجیے یہ نظریات تو ہوں گے، خدشات کا موسم ہے سوالات تو ہوں گے. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی مضبوط ترین، خوبصورت ترین یکتا شاعرہ وضاحت نسیم صاحبہ. میں اپنے نوجوان نسل سے درخواست گزار ہوں، خاص طور سے ان شاعرات سے جو شعری میدان کی جانب اپنا سفر کر رہی ہیں، جو شعر کہنے کی جسارت کر رہی ہیں، وہ سیکھیں. ان کے پاس مواقع میسر ہیں. ہمارے پاس وضاحت نسیم ہیں، ہمارے پاس پروفیسر رضیہ سبحان ہیں، وہ اسی شہر میں ہیں. آپ کی سرپرستی کر رہی ہیں. ان کا احترام کیجئے اور ان سے شعر کے بارے میں معلوم کیجئے، ان سے سیکھیے. اور یقیناً ہمارے عہد کی یہ بنیادی شناخت ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں
وضاحت نسیم صاحبہ. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر وضاحت صاحبہ سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی معتبر ترین شاعرہ وضاحت نسیم صاحبہ، جو وقفے پر جانے سے قبل ایک خوبصورت غزل آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی. ہم چونکہ وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، وضاحت صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں، ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں. وضاحت صاحبہ، آپ نے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. ایک بات میں یوں ہی جسارت کر رہا ہوں آپ کی موجودگی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے نا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی سے ناراض ہیں، نالہ ہیں، غصے میں ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے. آپ پورے شہر میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی سے میری کوئی سلسلے میں گفتگو ہی نہیں. اگر آپ کسی سے خفا بھی ہیں تو ہم دستبستہ ان کی جانب سے آپ سے معذرت طلب کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے ویسے ہی مشاعروں میں، تقریبات میں دکھائی دیں. لیکن مجھے وہ وقت نہیں ملتا. پہلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی، اب ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اور شام میں آپ دیکھیے جو ٹریفک کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ممکن نہیں ہے میرے لیے نکلنا. اگر کوئی میرا ساتھ دے تو میں ضرور بس ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اس پر یقین رکھیے. ابھی میں رضیہ کے ساتھ آ گئی. اچھا، رضیہ سے میں آرام سے آ گئی اور ایسے ہی چلی بھی جاؤں گی. تو یہ میرے لیے ایک ضروری بات ہو گئی ہے. جی ہاں، بہت اچھا. تو اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ کچھ کلام اور عطا کیجئے تو آپ ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ میں ایک نظم سناتی ہوں. جی بہت چھوٹی سی نظم. ضرور. اس کا عنوان ہے سچ. جی. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. واہ. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. اس دنیا میں ہم جس سے ملیں وہ کہتا ہے واہ، یہ دھوکہ ہے. بہت اچھے. جسے پا کر بھی ہم پا نہ سکیں وہ دنیا ہے. بہت اچھے. اس دنیا میں ہم جس سے ملیں وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے. ہاں. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. واہ. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. ان لمحوں میں جو عکس ہمارے ابھرے ہیں بس وہ سچ ہے. واہ. جسے آپ اور میں محسوس کریں وہ لمحے ہیں. ان لمحوں میں جو عکس ہمارے ابھرے ہیں بس وہ سچ ہے. یہ سچ ہمیں زندہ رکھتا ہے. دنیا تو فقط ایک دھوکہ ہے. کیا کہنے. یہ سچ ہمیں زندہ رکھتا ہے. واہ. دنیا تو فقط ایک دھوکہ ہے. بہت اچھے. ایک غزل. جی عطا کیجئے. جنوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. واہ. جنوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. یہ اپنی ذات کی سچائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے. جنوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی ہیں. یہ اپنی ذات کی سچائیاں ہی ہوتی ہیں. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں وہ سب کے ساتھ شناسائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے. جنہیں ہم اپنی محبت بنا کے رکھتے ہیں وہ سب کے ساتھ شناسائیاں ہی ہوتی ہیں. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. ہماری دوست یہ تنہائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے. کسی کو پاس بٹھا لو وہ بات کرتا ہے. ہماری دوست یہ تنہائیاں ہی ہوتی ہیں. جو دوست تھے وہی دشمن ہیں شہرتوں کے طفیل. جو دوست تھے وہی دشمن ہیں شہرتوں کے طفیل. سنا ہے کام کی رسوائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے. جو دوست تھے وہی دشمن ہیں شہرتوں کے طفیل. سنا ہے کام کی رسوائیاں ہی ہوتی ہیں. بہت اچھے. خلوص و مہر کا انجام کیا پتا ہے نسیم. ہاں ہاں خلوص و مہر کا انجام کیا پتا ہے نسیم.
کہ ابتدا میں پذیرائیاں ہی ہوتی بہت اچھے، پھر زحمت کیجیے. خلوص و مہر کا انجام کیا پتا ہے نصیب ہاں کہ ابتدا میں پذیرائیاں ہی ہوتی واہ ہیں واہ واہ واہ، جنہوں میں شوق کی گہرائیاں ہی ہوتی بہت ہیں اچھے، بہت اچھے. یہ اپنی ذات کی سچائیاں کیا ہیں. خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں آپ. واہ 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 واہ. اور جی جی ضرور. جذبہ ہو تو یہ خواب سہانا نہیں مشکل، جذبہ ہو تو یہ جذبہ خواب. ہو تو یہ خواب سہانا نہیں مشکل، ایک جنت گمگشتہ کو پانا نہیں مشکل. بہت اچھے، بہت اچھے. جذبہ ہو تو یہ خواب سہانا نہیں کیا مشکل، کہنے. ایک جنت گمگشتہ کو پانا نہیں مشکل. تعمیر کی ہو سوچ تو تعمیر ہے آسان، واہ واہ. تعمیر کی ہو سوچ تو تعمیر ہے آسان، منزل ہو تو رستوں کو سجانا نہیں ہاں مشکل. ہاں 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 ہاں. تعمیر کی ہو سوچ تو تعمیر ہے آسان، منزل ہو تو رستوں کو سجانا نہیں مشکل. تخلیق کا جوہر تو ہے عورت کو ودیت، کیا کہنے، کیا کہنے. تخلیق کا جوہر تو ہے عورت کو ودیت، عورت کو کوئی کام سکھانا نہیں مشکل. بہت اچھے، بہت اچھے. تخلیق کا جوہر تو ہے عورت کو ودیت، عورت کو کوئی کام سکھانا نہیں مشکل. دشواریاں کاندھے پہ ہیں لب پر ہے تبسم، ہاں ہاں. دشواریاں کاندھے پہ ہیں لب پر ہے تبسم، مشکل کوئی آسان بنانا نہیں مشکل. بہت اچھے، بہت دشواریاں اچھے. کاندھے پہ ہیں بہت لب پر اچھے. ہے واہ تبسم، واہ 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 واہ. مشکل کوئی آسان بنانا نہیں مشکل. واہ واہ. گھر بنتے ہوئے دیکھے ہیں عورت ہی کے دم سے، بہت اچھے، بہت گھر اچھے. بنتے ہوئے دیکھے ہیں عورت ہی کے دم سے، اس کے لیے رشتوں کا نبھانا نہیں مشکل. بہت اچھے، بہت جذبہ اچھے. ہو تو یہ خواب سہانا نہیں مشکل، ایک جنت گمگشتہ کو پانا نہیں مشکل. بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگر کچھ اور کلام ہو تو ضرورت ہے. آپ اپنی گفتگو. اچھا، بہت جاری شکریہ. اور چونکہ آپ نے اظہار کیا تھا، میں بار بار اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو شغف ہے موسیقی سے. جی بالکل. تو چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، تو میں چاہوں گا کہ بطور تبرک کوئی ایک شعر اور عطا کر دیجئے تاکہ ایک تشفی ہو جائے ہمیں. جی جی، کچھ اگر غزل ہو تو ضرور غزل پیش کیجئے، جو بھی آپ بہتر سمجھیں. کیے وعدے مگر ٹالے بہت ہیں، کیے وعدے کیے وعدے مگر ٹالے بہت ہیں، ہاں ہاں. اب ان کے چاہنے والے بہت. بہت اچھے. کیے وعدے مگر ٹالے بہت ہیں، اب ان کے چاہنے والے بہت ہیں. نہیں ہے پاؤں میں چکر تو کیا ہے، ہاں ہاں. ہمارے پاؤں میں چھالے بہت اچھے، بہت اچھے. نہیں ہے پاؤں میں کیا چکر کہنے تو کیا ہے، وضاحت صاحبہ. واہ. ہمارے پاؤں میں چھالے بہت ہیں. زمیں زادوں کو عظمت کیا ملے گی، ہاں ہاں. زمیں زادوں کو عظمت کیا ملے گی، یہاں آفت کے پرکالے بہت ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ، بہت اچھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ پروگرام میں تشریف لائیں، بزم شاعری کا آپ کا حصہ شکریہ بنیں. کہ آپ نے بلایا. نہیں، آپ عامر کی صاحب کا شکریہ، بہت شکریہ، بزم شاعری کی پوری ٹیم کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ بزم شاعری کا حصہ بنی اور اپنے خوبصورت کلام پیش کیا، اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ مہمان تھیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ وضاحت نسیم صاحبہ. آپ ہماری جانب سے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ جانے سے قبل جمال اکبر سے خوبصورت غزل سماعت کیجیے. ہماری جانب سے اللہ حافظ.